السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات 9th کلاس لاہور گیریزن اسکول کی طرف سے موضوعاتی مطالعہ نمبر 3، اس کا آج ہم فرسٹ ہاف کا لیکچر لیں گے۔ یہ جو موضوعاتی مطالعہ نمبر 3 ہے، اس کا عنوان ہے علم کی فرضیت اور فضیلت۔ ہمارے پاس ایکسرسائز میں 3 کویسچن ہیں۔ پہلا کویسچن ہے قرآن پاک کی روشنی میں علم کی اہمیت بیان کریں۔ دوسرا کویسچن ہے احادیث کی روشنی میں حصول علم کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ یعنی پہلا کویسچن ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کی روشنی میں علم کی اہمیت بیان کریں، اور دوسرا جو کویسچن ہے وہ پوچھا جا رہا ہے کہ احادیث کی روشنی میں علم کی اہمیت بیان کریں۔ تو پہلے ہم جائزہ لیتے ہیں پہلے کویسچن کا، قرآن پاک کی روشنی میں علم کی اہمیت کیا ہے۔ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ علم کے معنی کیا ہے۔ علم کے لغوی معنی ہے جاننا، پہچاننا اور واقف ہونا۔ اصطلاحی معنوں میں کسی چیز کے بارے میں حقیقت جاننا یہ علم کہلاتا ہے۔ انسان کی اگر ہم فضیلت کا معیار دیکھتے ہیں تو وہ بھی علم ہی آ کر بنتا ہے۔ انسان کی فضیلت علم کے اندر ہے، باقی چیزوں کے اندر، یہ جو فن اور ہنر ہیں ان کے اندر نہیں۔ انسان سرتاج کائنات اور زمین پر خدا کی بہترین مخلوق ہے، اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے۔ وہ باقی مخلوقات سے صرف اس لیے افضل اور اشرف ہے کہ اللہ نے اسے عقل سے نوازا ہے اور سب سے زیادہ علم دیا ہے۔ اسی علم کی بنا پر ہی فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے آگے جھکنا پڑا، اور اسی کے ذریعے کائنات ان انسان کے لیے مطیع اور مسخر ہو کر رہ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے پیدا فرمایا تو ان کو جو سب سے پہلا تحفہ دیا گیا وہ علم کا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اور اگر ہم آخری نبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ پاک نے سب سے پہلی وحی نازل فرمائی، اگر اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ پاک نے علم ہی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سورۃ العلق ہے، اس کی یہ پہلی 5 آیات ہیں جو پہلی وحی ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے آقا اور مولا سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمائی تھی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اپنے پروردگار کے نام لے کر پڑھ، جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھیے، اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ تو دیکھیے، اس پہلی وحی میں بھی اللہ پاک نے علم ہی کا تذکرہ فرمایا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اس لیے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ طلب علم میں کوتاہی نہ کریں۔ انسان میں اللہ پاک نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ اشرف بنایا گیا، تمام مخلوقات سے افضل بنایا گیا، لیکن اس کی وجہ میں نے عرض کر دی کہ وہ صرف علم ہے اور عقل و شعور ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو دوسروں سے فضیلت حاصل ہوئی، ورنہ اگر طاقت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں بہت ساری مخلوقات انسان سے بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ اب اصل تو یہ چاہیے کہ انسان کو جب اللہ پاک نے علم اور عقل کی وجہ سے فضیلت دی باقی مخلوقات پر، تو انسان اپنی اس عقل اور علم کو استعمال کر کے اپنے خالق اور مالک کو پہچانے کہ میرا خالق اور مالک کون ہے، اور اسی کی طرف پوری توجہ رکھے۔ انسان کو علم ہی کی وجہ سے باقی تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہوئی۔ علم ہی کی وجہ سے فرشتوں کو حکم ہوا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کی عظمت علم ہی کی وجہ سے ہے، کیونکہ علم کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرما دیجئے کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ ایک جاننے والا اہل علم اور ایک جاہل، یہ کیسے برابر ہو سکتے؟ پھر فرمایا اللہ پاک نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ اہل علم کے لیے شان ہے یہ۔ پھر اور جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ خوف خدا کے بارے میں بھی اہل علم کا تذکرہ۔ پھر فرمایا کہ بندہ مومن کی عبادات کا مقصد تقوی اور رضا الہی کا حصول ہے، جو علم ہی کی بدولت حاصل ہوتا ہے۔ پھر اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی وصف دیکھتے ہیں تو وہ بھی تعلیم و تربیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وہ نبی تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ علم راسخ ایک ایسا علم ہے جسے جاننے والے انسان بہت سے باطنی رازوں کو بھی جان لیتے ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ اور راسخ یعنی مضبوط علم والوں کے سوا ان آیات کی تشریح کوئی نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہے اور سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے۔ ایک اور فائدہ علم کا یہ ہوتا ہے کہ اس بات پر اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خود اللہ گواہ ہے، اس کے فرشتے گواہ ہیں اور اہل علم بھی گواہ ہیں۔ اللہ پاک نے اہل علم کا نام اپنے ساتھ فرشتوں کے ساتھ لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں اضافہ کی دعا کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا میں یوں دعا کرو کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کی روشنی میں علم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ علم سیکھنے سے
انسان دنیا میں بھی سرخروئی حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی انسان سرخروئی حاصل کرتا ہے۔ اب ہم دوسرے کویشچن کا جائزہ لیتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں حصول علم کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ حصول علم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، مرد ہو عورت ہو، سب پر علم کا حصول فرض ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو، اس کی تبلیغ کرو۔ یہ کتنی بڑی اہمیت کی بات ہے کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے کہ ایک بات بھی علم کی سنو تو اس کو آگے پہنچا دیجیے۔ پھر ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو حاضر ہیں وہ اس تک میری یہ تعلیم پہنچا دیں جو یہاں نہیں ہیں، غائبین کو بھی یہ علم کی تعلیم کو پہنچا دیے۔ حصول علم کے لیے عمر کی بھی کوئی قائد نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی گود سے قبر میں اترنے تک حصول علم کا عمل جاری رکھنے کی ہدایت فرمائی۔ اس لیے علم، اس سے مومن کبھی سیر نہیں ہوتا، یعنی اس کا سینہ جو ہے وہ ہمیشہ اس کی طلب میں رہتا ہے۔ غزوہ بدر کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر فدیہ لے کر جنگی قیدیوں کو آزاد کیا گیا، اور کچھ قیدی ایسے بچ گئے جن کے پاس پیسہ نہیں تھا فدیہ دینے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس علم ہے، مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو تمہیں بھی آزاد کر دیا جائے گا۔ جو کتنی اہم چیز ہے علم کا حصول۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و حکمت کو مومن کی متاع گمگشتہ قرار دیا، گم شدہ سامان۔ گم شدہ سامان جب انسان کسی سفر میں ہے یا گھر میں ہے، کوئی چیز اگر گم ہو جاتی ہے تو جس طرح ساری چیزیں چھوڑ کر مکمل توجہ کے ساتھ اس کے حصول کی طرف لگتا ہے، تو اسی طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم علم کے حصول کی طرف بڑھیں اور اس کی طرف پوری توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، باقی سب چیزوں سے ذہن ہٹا کر علم کی طرف توجہ فرمائیں۔ جہاں سے بھی علم میسر ہو حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سب سے زیادہ وہ اس کے حقدار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد کے بعد
اور مکہ مکرمہ میں درسگاہ دیکھتے ہیں تو وہ علم ہی کا نقشہ کھینچتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں دار ارقم تھا، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، دار گھر کو کہتے ہیں، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے اور صحابہ اکرام وہاں بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے۔ یہ کافروں سے چھپ کر پہلے دار ارقم میں کرتے رہے، پھر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام میں داخل ہوئے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور نمازیں بھی باہر ادا کرنی شروع کر دیں، اور علم کا حصول بھی عام ہونا شروع ہو گیا۔ اور مدینہ منورہ کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو یہاں پر جو سب سے پہلی درسگاہ بنائی گئی اس کو صفہ کی درسگاہ کہتے ہیں، اصحاب صفہ۔ آج بھی اگر مسجد النبوی، اللہ پاک ہم سب کو بار بار اس کی حاضری نصیب فرمائے، وہاں جاتے ہیں تو اصحاب صفہ کا وہ چبوترا جس کے اوپر وہ جہاں بیٹھ کر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، دینی علوم سیکھتے تھے، وہ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، وہاں چبوترا بنایا گیا ہے اور لوگ وہاں جا کر نوافل ادا کرتے ہیں اور اللہ پاک سے دعائیں مانگتے ہیں کہ یہ کتنی بابرکت جگہ ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو، اپنے طلباء کو علم دین کی تعلیم دیتے رہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اور جگہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء درم اور دینار نہیں علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے سب چیزیں دعا کرتی ہیں۔ جو آدمی تلاش علم کا راستہ اختیار کرے، اللہ کے لیے جنت کا راستہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں، اس کی مغفرت کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں دعا کرتی ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر میں، پرندے ہوا میں اور چیونٹیاں بلوں میں دعا کرتی ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے اس انسان کے لیے جو علم حاصل کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علم کی طلب میں وفات پا گیا وہ شہادت کا درجہ پا گئے، شہید۔ ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں معلم بنو یا متعلم بنو، یا تو استاد بن جاؤ یا شاگرد بن جاؤ، علم سیکھنے والے یا سکھانے والے بن جاؤ، کوئی تیسری راہ اختیار نہ کرو۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی کہ وہ علم حاصل کرنے والے بن جائیں یا علم دوسروں کو سکھانے والے بن جائیں، اس کے علاوہ کوئی اور طرز عمل اختیار نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو۔ آخری حج کے خطبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حاضر ہے وہ اس تک میری یہ تعلیم پہنچا دے جو یہاں نہیں ہے۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو وہاں بھی علم کی بھرپور طریقے سے اللہ پاک نے اہمیت بیان فرمائی ہے، اور اگر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیتے ہیں تو ان میں بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی بہت اعلیٰ درجے میں اہمیت بیان فرمائی اور اس کے فوائد ذکر فرمائے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے جس قدر ممکن ہو سکے اپنا وقت نکال کر علم دین کا حصول کریں اور اس کے اوپر وقت خرچ کریں، کیونکہ یہ دنیا میں بھی سرخروئی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی سرخروئی کا ذریعہ ہے۔
اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دونوں کویشچن آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔